अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाहिद ताहिर रियाद सऊदी अरब से बोल रही हूँ। आज का प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आज की मेहमान का हमदिया कलाम पेश करना चाहूँगी। तेरे ही आगे मौला है सरनिगूं हमारा, लब पर सदा हमारे तेरा ही है तराना। जो कुछ भी तुझसे मांगा तूने अता किया है, देने का तेरे मौला कोई नहीं ठिकाना। हर ज़र्रे में नुमाया, हर चीज़ में नुमाया, हर सू तेरी ज़िया के जलवे हैं आशिकारा। गुमराह जो हुए थे रास्ता उन्हें दिखाया, है फैज़ से ही तेरे महका हुआ ज़माना। जागा तो तुझको पाया, सोया तो तुझको पाया, ऐसे ही मुझ पे रख तू अल्ताफ़ जावेदाना। दे आलिया को मौला जो कुछ वो तुझसे चाहे, कर ले कबूल उसका अंदाज़े आजिज़ाना। सुभान अल्लाह, क्या आवाज़ पाई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थी हिंदुस्तान तेलंगाना करीमनगर से शायरा व अदीबा आलिया गौहर साहिबा। आलिया, आपकी आवाज़ का जादू 400 छा गया। आप एक उस्तानी हैं, शायरा हैं, अदीबा हैं, एक अच्छी माँ और बीवी भी हैं। मैंने तो बहुत कुछ कह दिया। मैं चाहती हूँ आप अपनी ज़बान से अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा पूरा नाम आलिया गौहर है, खलमी नाम आलिया है, एमए उर्दू पंडित। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बज़्म ख़वातीन करीमनगर की बानी और सदर हूँ। कुछ ना कुछ लिखती ही रहती हूँ और एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, गौहर क्रिएशंस, जिसमें अपना कलाम पेश करती रहती हूँ। पढ़ती और पढ़ाती हूँ, शायरी और अफसाने लिखती हूँ और उर्दू सीखने का शौक़ है। हर वक्त मशक़ जारी रहती है। मौलिमा हूँ तो दर्स व तदरीस में वक्त ज़्यादा गुज़रता है। बस यही मसरूफ़ियत और मशागिल हैं। अदब से दिलचस्पी, शायरी का शौक़ किस उम्र से शुरू हुआ और अफसाना निगारी किस उम्र से शुरू की? शायरी विरसे में मिली मुझे और अदब से दिलचस्पी भी खून में शामिल है। बचपन से शेर कहती हूँ और कम उम्री में अफसाने लिखे और अल्हम्दुलिल्लाह शायर भी हुए। उस्ताद मोहतरम का नाम जानना चाहूँगी। इब्तिदा में वालिद मोहतरम हज़रत गौहर करीमनगरी, फिर बाद उनकी वफ़ात के उस्ताद मोहतरम हज़रत डॉक्टर फ़ारूक शकील से शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल है। ज़्यादा दिलचस्पी किस में महसूस करती हैं? नज़्म नस्र दोनों में दिलचस्पी रखती हूँ। आलिया, आपकी आवाज़ जिस कदर खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत आपका कलाम होता है। अभी हम सामाइन को आपका एक खूबसूरत कलाम सुनाना चाहते हैं। सच कहती हूँ
واہ 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 عالیہ، بہت بہت خوب، زبردست۔ عالیہ گوہر، آپ اشعار کی آمد کے تعلق سے کچھ بتائیں، یا پھر ایسا کون سا وقت آپ سلیکٹ کرتی ہیں جس میں پرسکون انداز میں لکھ سکیں؟ سچ کہوں تو اگر کچھ لکھنا ہوتا ہے تو اسی وقت لکھ دیتی ہوں۔ جب بھی وقت ملا تب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر موضوع کو اپنے کلام یا اپنے افسانے میں پیش کروں۔ پلاٹ کی تیاری کے لیے موسم خوشگوار ہو، دل خوش ہو تو لکھتی ہوں، یا کبھی بھی کچھ لکھنے کا من کیا لکھ دیتی ہوں، مگر اشعار کا کیا کہوں، کبھی بھی آ جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے حاضر ہو جاتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کی تخلیقات کن رسائل میں شائع ہوتی رہتی ہیں؟ تفصیل جاننا چاہوں گی۔ میری تخلیقات الحمدللہ پاکیزاں چل، مشرقی دلہن، سیاست، منصف، پیام اردو، گونج، بزم اردو کرنول اور دیگر رسائل و جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ ادبی سفر کے دوران کوئی دلچسپ یا پھر خوبصورت واقعہ ہو تو شیئر کیجیے گا۔ مختصر سا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ اردو کی پروفیسر محترمہ صبیحہ نسرین صاحبہ کے والد محترم سے جب صبیحہ میڈم نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں شاعری کرتی ہوں تو انہوں نے فرش پر پڑی پھول کی پتی کو دکھا کر ایک مصرع کہا اور کہا کہ میں گرہ لگاؤں۔ مصرع یہ تھا: پھول کی پتی پڑی ہے فرش پر، تب چھٹ میں نے گرہ لگائی، کیوں نہ جائے اس کا نالہ عرش پر۔ یہ سن کر انہوں نے خوش ہو کر کہا کہ میں شاعری میں ایک مقام حاصل کروں گی۔ بہت خوب عالیہ، تبھی تو آج آپ اپنے شہر کریم نگر کی پہلی صاحب کتاب ہیں۔ آپ کا شعری مجموعہ کامیابی کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قلم میں اور بھی وسعت، بلندی اور بے پناہ کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ عالیہ، ہم نے تو سنا کہ آپ بہت ہی شوخ طبیعت کی مالکہ ہیں، پھر آج اس قدر سنجیدگی کیوں؟ خیر جانے دیں۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کی ان بے شمار خوبیوں کے علاوہ کوئی خامی ہو تو بتائیں۔ کبھی غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتی ہوں، پھر جلد اپنی رائے بدل بھی لیتی ہوں، چاہے اچھی یا بری۔ یہ بہت بڑی خامی ہے مجھ میں۔ آپ بہت شریر تھیں، ایسا میں نے سنا ہے۔ آپ سے کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی ہے، لیکن سنا میں نے کہ آپ بہت ہی شوخ اور شریر ہیں۔ تو اپنی کوئی شرارت جو بہت ہی خوبصورت ہو تو ہم سے شیئر کیجیے گا۔ بس میں مخصوص سیٹ پر بیٹھنے کے لیے میں اندھی بن گئی تھی اور اس سیٹ پر سکون سے بیٹھ کر سارا راستہ طے کیا تھا۔ لوگ اندھی سمجھ کر راستہ دے رہے تھے۔ آج بھی وہ شرارت یاد آتی ہے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اچھا، آپ بس میں سیٹ حاصل کرنے کے لیے نابینا بن گئی تھی۔ بہت خوب، بہت ہی پیاری شرارت تھی۔ آپ کی اس بات سے مجھے اپنی بھی ایک شرارت یاد آ گئی، میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ بات جو ہے نا کالج کے دنوں کی ہے۔ میں اور میرے فرینڈس پکنک پر گئے ہوئے تھے۔ کہیں راستے میں ہم لوگوں کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ اتفاق سے قریب ہی کوئی نابینا فقیر بابا نظر آئے۔ ہم نے آواز کے ساتھ سکہ بابا کی پلیٹ میں ڈالا اور بابا کی پلیٹ سے نوٹ اٹھا لی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس چھوٹے سے گناہ کو معاف فرمائے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے گفتگو جو ہے نا یہیں پر روکنا چاہوں گی، لیکن بات ختم کرنے سے پہلے عالیہ، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اپنی تخلیقات کے تعلق سے آپ کی خود کی رائے کیا ہے؟ اور پھر اختتام پر آپ اپنے سامعین کو کوئی خوبصورت میسج دینا چاہتی ہیں تو پلیز دیجیے گا۔ یہ تو پڑھنے والے قارئین بتا سکتے ہیں، ورنہ جیسے ماں کو اپنے سبھی بچے پیارے ہوتے ہیں
اسی طرح میری تخلیقات مجھے حسین لگتی ہیں، اور میں کومل ہوں یہ بھی میں نہیں کہہ سکتی، یہ بھی مجھ سے ملنے والے دوست رشتہ دار ہی بتا سکتے ہیں۔ سامعین کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اپنے اندر چھپی ادبی صلاحیتوں کو پہچانیں اور کچھ لکھیں جس سے معاشرے کی اصلاح ہو۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔